بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ کو آئے دن کوئی نہ کوئی نئی ایک امتحان، کسی کے ٹیسٹ کی صورت میں، کوئی امتحان کی صورت میں، کوئی جو ہے وہ کسی اور آزمائش کی صورت میں، اس کی وجہ ایک لاجک ایک ہی ہے۔ وہ لاجک سارے لوگ بول رہے ہیں، اور وہ لاجک کیا ہے؟ وہ لاجک ہے فیصلے درست ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ یہ اب آپ کے سامنے بھی چیزیں جو ہے نا وہ انفولڈ کرتے ہیں تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یقینی طور پر جو ہے وہ اصل مرض کیا ہے۔ تو اسی حوالے سے اب ہم بات کریں گے۔ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ آ رہی ہے پاکستان میں 3 ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے۔ اس میں جو اسکواڈ کا اعلان کیا 15 رکنی، اس میں بھی جو ہے وہ ایک تبدیلی تو نہیں، اس میں انڈکشن ایک ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اور ایک پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک فیصلہ کیا تھا جس میں سارے کے سارے ہائی اپس 9 پلیئرز تھے۔ پھر اس کے بعد دونوں جو گورے کوچ ہیں، یعنی کہ امپورٹڈ کوچ، ٹھیک ہے، اور دوسرے جو لوکل پلس امپورٹڈ، ٹھیک ہے، سیمی گورنمنٹ، بلکہ ڈوئل جو ہے نا وہ رکھنے والے، نیشنلٹی رکھنے والے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ان کے درمیان وہ ایک تھا، ایک کنیکشن کیمپ تھا، تو ایک روزہ اس کنیکشن کیمپ کے اندر کیا کیا کنیکشن اور کہاں کہاں نظر آئے ہیں، تو وہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے، وہ بھی ہم آپ اس پروگرام کے اندر شیئر کریں گے۔ امید ہے آپ نے اپنے اس فیوریٹ چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، اپنے کامنٹ دینا نہ بھولیے گا۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ونس اگین۔ تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب۔ تو فرمائیے کہ یہ غلط فیصلے آخر کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ کیا پہلے پتہ نہیں تھا کہ اسپن وکٹ بننے جا رہی ہے؟ کیونکہ ملتان کی جو پچ ہے گرمی ہوگی، اور وہاں پر تیسرے چوتھے دن، جس طرح اس دن آپ نے فرمایا تھا کہ تیسرے چوتھے دن جو ہے نا وہ بڑا لمبا بریک ہونا شروع ہو جائے گا، تو ایک اسپنر کی کمی تو تھی۔ اچھا چلیں فرض کریں کہ آپ کو اگر نہیں پتا تھا تو کم از کم آپ اپوننٹ کو ہی دیکھ لیں نا۔ تو وہ 3 اسپیشلسٹ اسپنر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو پھر ایک دم سے جو ہے نا وہ کس نے پیچھے سے ٹیکا لگایا اور آپ کو اوہ ایک اسپنر تو رہ گیا، تو وہ آپ نے اس کی انڈکشن زاہد محمود کی بھی صورت میں بھی کر دی ہے۔ تو کیسا آپ اس فیصلے، اس کو اور اس جیسے جو فیصلے ہیں اصل بسل میں جو ہو رہے ہیں وہ کیسے ہیں؟ دیکھیں سر، سب سے بڑی بات ہے کہ ان حماقتوں کے پیچھے سب سے پہلے دیکھ لیا جائے کون ہے جو نقوی صاحب کو اپنی شطرنج کی چالوں میں پھنسا رہا ہے، اور شطرنج ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا بات کریں۔ دیکھیں ابھی آپ نے کیمپ کا نام لیا کنیکشن کپ، میں نے تو آج تک لفظ نہیں سنا تھا کنیکشن کپ یا کنکشن کپ یا فلانا کیمپ، یہ کیمپ۔ جب آدمی اگر وہ چیئر میں آدمی تگڑا ہو، یعنی آپ کا سپہ سالار تگڑا ہو، تو میں سمجھتا ہوں آپ کو نیچے کمزور فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں کسی کی ہوتی، نہ کرنے کی ہمت ہوتی ہے کسی کی کروانے کی، اور نہ کسی کی ہمت ہوتی ہے کہ آپ کو بول کرے۔ آپ کا جب سپہ سالار اتنا کمزور ہے، اور ایک وہ ہاری ہوئی ٹیم کے ساتھ، شکست خوردہ ٹیم کے ساتھ چل رہا ہے، اور پھر بورڈ میں بھی وہ صاحب بیٹھے ہیں جو آہستہ آہستہ ان کو اس جگہ لے جا رہے ہیں جہاں پہ سے ان کے پاس اب کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا، صرف دھکا دینا رہ گیا ہے، اور اس کے بعد وہ ڈوبانے کے اس پہ پھر وہ نئے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب یہ آپ کا سیاسی بورڈ ہوتا ہے، سیاسی جو پاکستان کرکٹ بورڈ پولیٹیکل کرکٹ بورڈ ہے، جب سیاسی کرکٹ بورڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری بورڈ کے اندر تقرریاں سیاسی ہوتی ہے جو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ یا ذاتی انٹرسٹ کے لیے اس آدمی کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے جو باہر بیٹھا ہوتا ہے، سارے خبریں پہنچا رہے ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ آئے ہوتے ہیں۔ یا میں ایک مثال ویسے دے رہا ہوں کہ جیسے ایک پارٹی ہے، علی پارٹی ہے، اس نے آدمی بھرتی کیا، وہ اے پارٹی کو اپنے بندے کو بتا رہا ہے کہ اس کے یہ لوپ ہولز ہیں، یہ غلط کام کر رہا ہے، اب تیار ہو جائے، یہ والا اپنا گھوڑا تیار کر لیجیے اندر لانے کے لیے۔ تو جب یہ پولیٹیکل پارٹی اور جو بھی آیا وہ یہاں پہ کوئی صفائی نہیں کر سکا، اور جس طرح وہاں پہ کرکٹ بورڈ میں ملازمین نے قبضہ کر رکھا ہے کہ جو آتا ہے وہ اپنے آپ کو نہ صرف پکا کر لیتا ہے بلکہ آپس میں خود بخود اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں، بونسز جو ہے نا، بونس اور بونسز جو ہیں وہ اجرا کر لیتے ہیں اس کا، اور پھر آپس میں بیٹھ کے اس کا ہو جاتا ہے، اور لاکھوں روپے تنخواہ آ گئی، یعنی آپ کے ڈرائیورز ہیں وہ 80 ہزار 90 ہزار روپے تنخواہ لے رہے ہیں۔ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو یہ فیصلے جو آپ نے کہا ہے، یہ فیصلے جس پہ میں آ گیا، کنیکشن کیمپ، کنکشن کیمپ، کوآرڈینیشن کیمپ، یا ڈی ہائیڈریشن کیمپ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیفیٹڈ کیمپ، کسی ہر شکست خوردہ کیمپ،
तो मैं समझता हूँ वो कैंप का आपका हाव हवाल आपको पता है। अब रफ्ता 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 अंदर की भी पता लग रहा है कि कुड़बुड़ अंदर क्या हुई थी। ये कैंप था या झगड़ा था या आपस में एक दूसरे के मुखालफत थी, टांग खींची हुई थी। हर प्लेयर जो 6 बुलाए या 9 बुलाए रहे थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे सब ने कोई 40-40 50-50 सेंचुरी की हुई है, उनके गले में बड़े बड़े तमगे पड़े हुए हैं, ऐसे चल रहे थे वो पीसी के अंदर। मैं समझता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि ये पीसी की, ये आपके बोर्ड के चेयरमैन की कमजोरी है कि जो आपके प्लेयर्स आपको डिक्टेट करते हैं। ये जो फैसला हम जो क्वेश्चन भी था, चलें आप तो उसको जो है ना वो दूसरे वाले सवाल को आपने पहले एलेबोरेट कर दिया कनेक्शन कैंप के हवाले से। अभी हम दोबारा इसके ऊपर आते हैं कि उसके अंदर हुआ क्या और उसके अंदर जो गर्मा गर्मी हुई है वो क्या है और किसने क्या क्या इसके अंदर जो है ना वो जुमला दागा है और किसका लिंक कनेक्शन कैंप का जो है ना वो प्लेयर्स का लिंक किसके साथ जो है ना वो निकल रहा है, ये बन रहा है। इसके से इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में के लिए जो है ना पहले 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया और अचानक से जो है ना अब ना उसका जो है जाहिद महमूद उसको भी ऐड किया गया है एज ए 16th प्लेयर के तौर पर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप ये देख रहे हैं कि जो आपका जो कर रहा है चैंपियंस कप चल रहा है वनडे का, तो उसी की परफॉर्मेंस में ज़ाहिर है 10 विकेट उसने अभी तक आउट किए हैं, तो टॉप विकेट टेकर है स्पिनर्स में, ठीक है। तो फिर फास्ट बॉलर में भी तो टॉप विकेट टेकर है ना, 14 उसने आउट किए हैं हसनैन को, तो हसनैन को भी तो जगह देना सर। इतना अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए 3 आपने अनफिट प्लेयर्स रखे हैं, ठीक है। नसीम शाह नॉट ऑन द सेम पैटर्न जो फास्ट बॉलर्स का वो होता है। शाहिनशाह अफरीदी स्टिल डाउनवर्ड। उसके बाद एक वो जो रखा लड़का जो ऑलराउंडर है वो भी उसकी डाउट फिट आमिर जमाल, तो उसका भी जो है वो फिटनेस से मशरूत है। या फिर वेट कर लें 1-2 दिन तक, उसका भी ऐलान हो जाएगा। उसका भी हो जाएगा, जो वही इसको निकालना चाह रहे हैं जो आपने बात किया ना 16 से 15 करेंगे। अब ये देखें कि इसके अंदर 3-4 तो वो लोग हैं जो मतलब निकाह खान हैं, जो एक तो सरफराज साहब वो भी निकाह खान है, एक हमारे जो है जो 2 बोतलें काले कोले के लगा के आए हुए नुमान अली, जो अब माशाल्लाह अब थोड़े दिन दांत भी उनके झड़ने वाले, वो पाकिस्तान के। तो मिरहान मुमताज़ को क्यों नहीं रखा जब वो लड़के को A to क्या किस लिए तैयार किया था उससे? मैं ये बताइए क्यों तैयार करते हैं प्लेयर्स को करके यहाँ भेजते। इसने आपने अजहर को ज़ाया किया, इसने मिरहान मुमताज़ को ज़ाया किया, जाहिद महमूद भी इनका उसका ही चंडा है ये जो है मिसबा का। तो अब ये क्योंकि मिसबा चाहता था शदाब रहे, अब ये जाहिद महमूद को रहे। अब हम आप बात कर रहे थे कि इसे ये एडिशन क्यों की और किस हसल बसल में जो फैसले किया आपने बात किया। तो पिच जो है इनको अभी तक पिच का नहीं पता लग रहा पिच क्या है। देखिए पिच को जब आप ज़्यादा सूखी रखते हैं और उस पर रख के उस पर रोल फेरते हैं लाइट, तो वो स्पिनर्स को हेल्प करती है और ब्रेक होती है, स्क्वायर ऑफ द पिच भी हो जाती है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि मुल्तान में कंपैरेटिवली गर्मी ज़्यादा होती है और यहाँ पे अगर मौसम जैसे चेंज हो रहा है तो फिर भी जो है ना मतलब कि वो वहाँ पे कंपैरेटिवली वो वहाँ पे जो है ना वो गर्मी होगी और या ज़ाहिर है दूसरे दिन के बाद ही जो है ना विकेट का बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है और वो ज़ाहिर है वो स्पिनर को जो है वो करेगी, हेल्प करेगी और उसके अंदर जाना। अब हम चले जाते हैं कनेक्शन कैंप के हवाले से। तो कनेक्शन कैंप में सुना है कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो बड़ा ताबड़तोड़ उन्होंने मतलब कि सवाल जवाब किए हैं और कप्तानी के हवाले से बड़ी जो है ना लेदे हुई है। टीम का आपस के अंदर जो इख्तलाफात हैं उनके ऊपर बड़ी डिबेट हुई है। तो क्या कहेंगे, ये कनेक्शन कैंप था या फिर डिसकनेक्शन कैंप था? आपने दोनों बातें बड़ी अच्छी की, कनेक्शन भी कैंप था और डिस्कनेक्शन कैंप था मेरे ख्याल में। और इसकी ज़रूरत क्या थी सर? पहले डिमोरलाइज है प्लेयर्स को जो है ना आपस में वो जेल होने का, सर खेल से बेहतर जो है ना वो चीज़ प्लेयर को जेल नहीं कर सकती। देखा आपने 9 प्लेयर्स बनाए, 4 ऑफिसर्स या 6 या 8 ऑफिसर्स बनाए, 17 हो गए। कोई 30-40 में तो खाना खाया होगा ना कनेक्शन के जरिए, रोटियाँ में तो खा दिया होगा ना कि चलो यार पीसीस जिक्र चलो कनेक्शन। तो ये मैंने आपको बताया कि जब हर शाख पे उल्लू बैठा, जहाँ पे गुलिस्तान क्या होगा। तो मेरे बात आपके तो वहाँ पे लोगों ने बड़े भंडारे, और सबसे बड़ी जो वीक पॉइंट आपको बताने लगाऊँ कि अंदर की सारी बात आपके एक जो टॉप क्लास आपका ऑफिशियल था उसने आके बाहर बताया कि लड़कों का आपस में झगड़ा है, जो नहीं बताना चाहिए था। उन्हें बाहर आके बताया कि झगड़ा है, वो हमने कोशिश किया कि ख़त्म किया जाए। इस तरह झगड़े कभी ख़त्म हुए? जहाँ सर हर वो बिच्छू की डांट जा रही थी तो किसी ने पूछा यार तुम्हारा सरदार कौन है? कहना जिसकी पीठ पे हाथ रख लो वही सरदार है। तो सारे सरदार थे अंदर बैठे हुए,
اور سارے کپتانی کے کوئی کہتا ہے بابر تو کپتان ہوگا. سردار کے سردار جی نہیں سردار بھی اس کو لیڈر کون ہے؟ سردار جی تو نیک لوگ ہوتے ہیں جی. سردار جی تو ہمارے بھائی ہیں جو کہ ہم تو لوگ ان کو بڑا فیور کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ وہ ان کے بارے میں ایک یہ بھی بات ہے نا کہ وہ کسی کی بات سنتے بھی نہیں ہیں. تو اگر وہ مطلب لیا جائے تو پھر تو یہ سردار جی ہیں سارے, کیونکہ کسی کی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں. ہاں یہ بات تو صحیح ہے. سردار جی مطلب وہ سردار جی ہیں, ہم سکھوں کی تو نہیں بات کریں گے, وہ تو ہمارے بھائی. پھر ہم یہ بات کرتے ہیں اس کا وہ فیل کرتے ہیں اس چیز کو. لیکن یہ سردار صرف یہ سردار جی ہے. مطلب ایک ہوتا ہے نا ایک وہ چاندی کی انگوٹھی پہ چڑھا سونے کا کھول, لگی طرح کے بولنے وہ بڑا بول. تو یہ سونا کا کھول چاندی پہ چڑھا ہوا ہے. دیکھیں سر, نیشن بہت بڑی چیز ہے, کنٹری بہت بڑی چیز ہے, فلیگ بہت بڑی چیز, نیشن اینتھم بہت بڑی چیز ہے. یہ تو مطلب مذاق اڑاتے ہیں چیئرمین کا, یہ مذاق اڑاتے ہیں سلیکٹرز کا, یہ مذاق اڑاتے ہیں. اب ایک اور خبر ملی ہے جو میں بتانے لگا ہوں کہ اس ٹیم میں 4-5 لڑکے بابر کے آئے ہیں اور یوسف اور اس سے مل کے ٹیم بنائی ہے. اور کامران غلام کو باہر کرایا گیا انٹینشنلی کہ بابر کی جگہ جو ہے وہ خراب نہ ہو. یہ میں آپ کو بڑی کنفرم نیوز دے رہا ہوں کہ بابر جو ہے وہ 4تھا نمبر ہے, وہ بھی 4تھا نمبر, وہ نہ جائے. بریکنگ نیوز آپ کے پاس آ گئی ہے کہ کامران غلام کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہاتھ ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے, اور سلام ہے اس قسم کی نیگیٹو سوچ کے اوپر بھی کہ ملک کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے, اپنی پارٹی بچانے کے لیے, اپنی جو ہے نا مطلب کہ وہ لائن سیدھی رکھنے کے لیے. بڑا افسوس ہے. دوسری چیز ہے سر, ایک بات کریے گا ضرور, میں اپنی بات سوری ٹو انٹرویو کہ اللہ پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا, ذاتی پہ جاتے ہیں. اللہ پہ کر کے تو دیکھو, اس پہ اعتبار تو کر کے اعتماد تو کر کے دیکھیے. کوئی تختہ نہیں آپ کو لڑ سکتا جب تک اللہ کو منظور, کوئی آپ کو عزت نہیں دے سکتا جب تک اللہ کو منظور نہ, کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا جب تک اللہ کو منظور نہ ہو. بہرحال یہ بڑے افسوس کی باتیں ہیں, اور شاہ صاحب بھی بڑے درد دل رکھنے والے ہیں کرکٹ کی. وہ ساری عمر جو دی, اور پھر اس کو آج جو ہے نا مطلب کہ صرف یہی کہ فار دی بیٹرمنٹ آف کرکٹ, فار دی ریولیوشن اینڈ فار دی ریولیوشن آف دا کرکٹ, تاکہ جو ہے نا پاکستان کرکٹ بہتر ہوگی تو پاکستانی کرکٹرز کو جو ہے ان کو جو ہے نا ان کا جو ہے نا مطلب کہ اصل حق مل سکے گا. اور ان کا حق ملے گا تو پاکستان کرکٹ کا جو ہے وہ اصل جو وہ کھویا ہوا مقام ہے, جس طرح ڈپ ہو گیا نا بنگلہ دیش سے, آپ جو ہے نا وہ وائٹ واش ہو گئے. اس سے بڑی ضلالت اور کیا ہو سکتی ہے, بدترین جو ہے نا مشکست کیا ہو سکتی ہے. ادھر آپ جو ہے نا وہ آئرلینڈ سے جو ہے وہ T20 میچ پہلا ہار گئے, امریکہ سے جو ہے نا وہ آپ اس میں ورلڈ کپ میں میچ ہار گئے. تو اس طرح کی چیزیں مطلب کہ مسلسل ہم جو ہے نا وہ ڈاؤن فال کی طرف ہے. ٹھیک ہے, خدا کے لیے جو بڑے ہیں نا انہیں ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے. تو یہ پھر ڈاؤن فال جو ہے نا انشاءاللہ جو ہے نا اب کی طرف چلا جائے گا. امید ہے آپ کو یہ جو پروگرام ہے وہ اچھا لگا ہوگا, اور شاہ جی کی جو ہے نا باتیں وہ چبھتی تو ہیں, لیکن صرف ان لوگوں کو جو اپنی انا کے خول سے باہر نہیں آ رہے, اور جو ان باتوں کو سیریسلی میٹر کرتا ہے, سمجھتا ہے اس بات کو, تو وہ اس کو آنر بھی کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ.